زیارتگاه میثم تمار است از یاران و اصحاب امیرالمومنین. همینجا در کوفه یک دکان خرما را داشته شد و همینجا یک درختی بود که امیرالمومنین ایشون را یک دفعه آمد نشون داد که درختی است میثم. یک زمانی میرسه که به خاطر محبت من تو را به این درخت اینا آویزون خواهند کرد و زبان را اینا خواهند برید و شما را به شهادت خواهند رساند. میگن که هر روز می آمد این درخت آب میداد که مولا به من بشارت داده، مژده داده که من اینجا شهید خواهم شد. این را آوردن، از امام علی میگفت تحریف میکرد، آوردن اینجا گفتن که بیایید زبانش ببرید. این گفت که مولا امام علی به من گفته بود، این را گفته بود که زبان ما رو شما خواهید برید. اینا گفتن بذارید که زبانش جدا نکنید، نبرید، چون میخوایم که قول مولاش چیز بشه، خلافش انجام بشه. این آمد بعد تعریف کرد، مولا درختی را وضو کردن، تعریف میکردن، مردم جمع میشدن، از امیرالمومنین میگفت، فضائل میگفت، بعد آمدن زبانش را بریدن. این که خونش از بدنش جاری شد، به شهادت رسید. الان تو خود قبرش ہے میثم تمار. یہ قبر ہے یہاں پر میثم تمار کی. تمار کا مطلب ہے جو ہے کھجوریں بیچنے والا. یہاں ان کی دکان ہوا کرتی تھی، کھجوریں بیچتے تھے. اور ایک دفعہ کسی کام سے گئے تو مولا کو کہا امیرالمومنین کو آپ بیٹھے میری کھجوریں بیچیں. مولا کھجوریں بیچ رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ دکاندار نیا ہے، کھوٹا پیسہ لے آیا. مولا علیہ السلام کو دیا اور کھجوریں لے لی. مولا نے اس کو کھجوریں دے دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، مولا آپ نے جو کھجوریں دی وہ کھجوریں نہیں ہیں، وہ کوئی اور چیز ہے. مولا نے کہا جو تم نے جس قسم کا پیسہ دیا تھا اسی قسم کی کھجوریں تمہیں ملی ہیں. اور یہ ان کا نام میثم تمار تھا. یہاں ایک درخت تھا. مولا نے بتایا امیرالمومنین کہ میثم تمار اس درخت پر تجھے لٹکایا جائے گا، تجھے سزا دی جائے گی، تمہیں شہید کیا جائے گا. تو روزانہ اس درخت کو آ کر پانی دیتے تھے. یہ درخت بڑا ہوگا، میرے مولا کی بشارت پوری ہوگی. تو درخت بڑا ہوا، مولا علیہ السلام شہید ہو گئے. تو کیا کیا، یہ یہاں تعریف کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، بیان کرتے تھے مولا امیرالمومنین کے فضائل. تو کیا ہوا، خلیفہ وقت کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو کیونکہ علی کے فضائل بیان کرتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا زبان کاٹنے کا، میرے مولا نے اس کی بشارت دی تھی. کہنے لگے اس کی زبان نہیں کاٹنی فی الحال، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مولا کی بشارت ہے اس کو الٹاؤ. پھر بھی یہاں ان کو درخت پر باندھ دیا گیا، فضائل بیان کرتے تھے. آخر میں دشمن مجبور ہو گیا کہ ان کی زبان کاٹ دے. تو ایک شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا ان کے بارے میں، فراز دار سے میثم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفیں بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی تھی. ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ، امیرالمومنین کا ماننے والا، لیکن یہاں پر سختی آ جائے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ وہ تھے جنہوں نے امیرالمومنین کے عشق میں، محبت میں، فضائل بیان کرنے میں اپنی زبان کٹوا دی. یہاں پر آپ زیارت کے لیے جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں، زیارت کریں اور پھر یہاں واپس آ جائیں. الان شما داخل میری 2 رکعت نماز هدیه به میثم تمار میخوانید، بعد دوباره اینجا برمیگردید زیارت میکنید، 2 رکعت نماز میخوانید، اینجا برمیگردید.